جی ہم اس وقت صفا کے اوپر موجود ہیں۔ صفا وہ پہاڑی ہے کہ جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس پہاڑی کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اب دیکھیں کتنی برکتیں ہوں گی اس کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس پہاڑی کو، جو کہ بظاہر دکھائی دینے میں عام پہاڑیوں جیسی ہے لیکن اتنی مقدس پہاڑی کہ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے یہاں سے دوڑ لگائی اور وہ میدان احزرین وہ مقام ہے جہاں وہ تیز دوڑی، تو یہ سب کو اللہ رب العزت صفا سے مروہ تک دوڑا رہا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہاں اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا بھی ہے، اس طرف میں دکھاتا ہوں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ ساری آیتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں۔ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو کوئی حج اور عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ یہاں کا طواف کرے۔ اسی پہاڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے اعلان نبوت کیا تھا، اور آپ نے قریش سے پوچھا تھا کہ کیا میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کی اس طرف اگر لشکر تم پہ حملے کے لیے آ رہے تو مان لو گے؟ تم نے کہا ہاں جی مان لیں گے، لیکن یہ کہ جب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر وہاں سے پتھر اٹھا کے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے تھے، اور کہا تھا کہ تب اللہ کا یا محمد لہٰذا جماعتنا، کیا تو اپنی نبوت کے دعوے کے لیے تو نے یہاں ہمیں بلایا؟ تو جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، وہ جس نے نبوت کی طرف پتھر پھینکے اور وہ خود تباہ ہو۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور آپ کو یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔